رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کی تعارفی کلاس کل ہم پڑھ چکے ہیں، مختصراً تعارف اس کا میں نے کروا دیا تھا۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حروف تہجی کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اسی حوالے سے ایک بات سمجھیں گے مزید، اور اس کے بعد پھر آج کا جو موضوع ہے وہ ہمارا ہے حرکات۔ اس میں کیا چیز ہے؟ اس میں دو چیزوں کا میں نے ذکر کیا تھا، مخارج اور صفات۔ مخارج کیا ہوتے ہیں؟ مخارج ہوتے ہیں کہ جہاں سے لفظ نکلتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے پڑھا تھا با، تا، ثا، یہ جہاں سے نکل رہا ہے یہ مخرج ہے، اور جیسے نکل رہا ہے یہ اس کی صفت ہے۔ جیسے سے کیا مراد ہے؟ اب ثا کو ہم نے پڑھا نرمی کے ساتھ، بالکل نرمی کے ساتھ، تو اس کی صفت کیا ہے؟ یہ نرمی سے پڑھا جا رہا ہے، یہ نرمی اس کی صفت ہے۔ اور جو مخرج ہے اس کا وہ کیا ہے کہ زبان کو تھوڑا سا باہر نکالیں گے، دانتوں کے ساتھ ہلکا سا لگا کے تو اس کو ادا کر دیں گے۔ ثا، سیٹی والی آواز اس میں بالکل نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ اس کی صفت ہوئی نرمی، اور مخرج اس کا جہاں سے یہ نکل رہی ہے، یہ فرق ہے ان دونوں میں۔ اس کے بعد آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حرکات۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ان کو کہتے ہیں پڑی حرکات اور ان کو کہتے ہیں کھڑی حرکات۔ کن کو؟ زبر، زیر، پیش، اور یہ کھڑی زبر، کھڑی زیر، کھڑی الٹا پیش۔ اب اس کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں، زبر، زیر، پیش۔ زبر ہمیشہ لفظ کے اوپر آتا ہے، زیر نیچے اور پیش بھی اوپر۔ اسی طرح اس کو سمجھ لیں کہ زبر کی آواز بھی اوپر کو جاتی ہے، زیر کی آواز بھی نیچے کو جاتی ہے، اور پیش کی آواز بھی پیش کی طرح گول ہوتی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ سامنے کو، یا یوں سمجھ لیں کہ گول ہوتی ہے۔ مطلب آسان الفاظ میں اس کو اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کی مقدار کتنی ہوگی، اس کو کتنا لمبا کر کے ہم پڑھیں گے؟ مثال کے طور پہ با کے اوپر زبر ہے، با کے نیچے زیر ہے، با کے اوپر پیش ہے، تو ان کو کتنا لمبا ہم پڑھیں گے؟ اس بات کو سمجھیں۔ لمبا اس کو اتنا پڑھیں گے کہ جیسے ہی ہمارے منہ سے آواز نکلے گی ہم اس کو آرام سے روک دیں گے۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، بس۔ یعنی زبر کی آواز اوپر جائے گی، لیکن اتنی اوپر جائے گی جتنی نکلتے ہی آواز بند کر دی جائے، آرام سے بغیر جھٹکا دیے۔ یہ اصول اس میں سمجھ لیں، آرام سے بغیر جھٹکا دیے آواز کو روکیں گے۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، بس اتنا کہ اس کو لمبا کریں گے ہم۔ اور اس کے مقابلے میں اگر آ جائے کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، پھر کیا کریں گے؟ پھر اس کو اس سے ڈبل کر دیں گے۔ با زبر با پڑھا تھا، با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، یعنی اس آواز سے اس کو ڈبل کر دیں گے تو یہ کھڑی حرکات کی آواز ہو گئی۔ اب یہ ان تینوں کی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ زبر، زیر، پیش۔ زبر کی آواز اوپر، زیر کی نیچے، پیش کی گول ہوگی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ آواز جیسے ہی منہ سے نکلے گی ہم اس کو آرام سے روکیں گے بغیر جھٹکا دیے۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو۔ اسی طرح کھڑی حرکات کی آواز اس سے ڈبل کر دیں گے۔ با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو۔ اچھا، اب ان کو حرکات کیوں کہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ حرکات ہم نے کل پڑھا تھا حروف تہجی میں الف، با،
تا سا جیم ہا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم با کو کسی اور طریقے سے نہیں پڑھ سکتے, تا کو کسی اور طرف نہیں لے کے جا سکتے, بس با تا ہی پڑھیں گے اس کو. اب ان کے اوپر جب یہ زبر زیر پیش آتے ہیں تو اس حرف میں 3 طرف کو حرکت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. با کے اوپر زبر آ گیا تو با کی حرکت اوپر کو جانے لگ گئی, با کے نیچے زیر آ گیا تو با کی حرکت نیچے کو چلی گئی, آواز نیچے کو چلی گئی. با کے اوپر پیش آ گیا تو اس میں سامنے جانے کی صلاحیت, مطلب اوپر نیچے اور سامنے کی صلاحیت اس میں حرکت کی پیدا ہو گئی. اس لیے ان کو حرکات کہتے ہیں کہ یہ حروف کے اندر حرکت پیدا کر دیتی ہیں. اب اس میں فرق صرف یہ ہے کہ پڑی حرکات کو کم لمبا کرتے ہیں, کھڑی حرکات کو زیادہ لمبا کرتے ہیں. یہاں تک واضح ہے؟ اس کے ساتھ کچھ اور علامات ہوتی ہیں جن کو ہم اور طرح سے دیکھتے ہیں, مطلب جن کا نام ہم سنتے ہیں, جو علامت سکون, اسی طرح تشدید. علامت سکون کیا ہوتی ہے؟ یہ آپ کو ایسے کر کے لکھا ہوا بھی نظر آ سکتا ہے اور ایسے بھی لکھا ہوا نظر آ سکتا ہے. چھوٹا سا دال یا الٹا وہ جیسے 8 ہوتا ہے عربی کا, ایسے لکھا ہوا آپ کو نظر آ سکتا ہے. یہ ساکن جو حرف ہوتا ہے یہ محتاج ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کسی ایک حرف کے اوپر سکون ہے, اس کو آپ پڑھ نہیں سکتے جب تک اس کو کہیں سے سہارا نہ مل جائے. مثال کے طور پہ با کے اوپر سکون ہے, اس کو ہم کہیں گے با ساکن. با کے اوپر سکون ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ با ساکن. اب اس کو ہم پڑھیں گے کیسے؟ اس کو سہارے کی ضرورت ہے. کوئی ایک حرف, کوئی ایک لفظ اس کے ساتھ لگے گا جو اس کو سہارا مہیا کرے گا تو اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ حمزہ زبر با, اب. ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی بھی حرف یا کوئی بھی لفظ جو ساکن ہو اس کو آپ تھوڑا سا سہارا ادھر ادھر سے کہیں سے ملے گا تو وہ پڑھا جائے گا, ورنہ نہیں. اچھا, تشدید کیا ہوتا ہے؟ یہ چھوٹا سا 3 ٹانگوں والا دندا سا ہوتا ہے جس کو W کی طرح لکھا ہوتا ہے. اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. یہ جس حرف کے, جس لفظ کے اوپر ہوتا ہے اس میں سختی پیدا کر دیتا ہے, شدت پیدا کر دیتا ہے. وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے لفظ لکھا ہوا دیکھا ہے ابا, ابا. اب یہ ہے کیا؟ یہ ہے اصل میں اب با, اب با. یہ 2 ہیں, پہلا ساکن دوسرا متحرک. جس پہ حرکت ہوتی ہے اس کو متحرک کہتے ہیں. پہلا ساکن دوسرا متحرک. تو اب اس کو ہم پڑھیں گے کیسے؟ جب اکٹھا کر کے لکھیں گے تو یہ چیز بن جائے گی ابا. یہ اب با نہیں ہم پڑھیں گے. کوئی بھی زبان جو ہوتی ہے اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بولنے والے کے لیے, پڑھنے والے کے لیے بھاری نہ لگے. تو اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اب با اگر بولیں گے تو یہ مشکل پیش آتی ہے بولنے میں, اگر ہم ابا بولیں گے تو آسانی ہو جاتی ہے. تو جس کے اوپر بھی یہ شد لکھا ہوا ہو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر یہ 2 ہیں. یہ آسان الفاظ میں اس کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے. کافی ہے آج کے لیے. اچھا جی, اس کے بعد آتی ہے باری تنوین کی. تنوین کیا ہوتی ہے؟ 2 پیش, 2 زیر, 2 زبر, یہ تنوین ہوتی ہے. اس کے ساتھ ایک چیز اور شامل کر لیں, تنوین یا نون ساکن. یہ والا نون جو ہوتا ہے تنوین یا نون ساکن. اب اس کو میں کیوں اس کے ساتھ ملا رہا ہوں؟ ان کا قاعدہ قانون ایک ہی ہے تجوید کی اصطلاح میں, وہ انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے ہم. اب اس کو دیکھیں آپ, با 2 پیش, یہ اصل چیز ہے.
یہ سمجھانا اصل میں مقصد ہے. یہاں پہ دیکھیں نون ساکن، یہ ہو یا یہ ہو ایک ہی بات ہوتی، اسی لیے ان کے قاعدے قانون ایک جیسے ہی ہیں. جہاں پہ تنوین آ جائے وہاں پہ بھی وہی اصول لگے گا، جہاں پہ نون ساکن آ جائے گا وہاں پہ بھی وہی اصول لگے گا. ادغام، اظہار، اقلاب، اخفا، یہ سارے دونوں کے لیے ایک جیسے ہی ہوں گے. اصل میں یہ ہے ہی ایک چیز. تو بہرحال تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں. اس میں نون جیسی آواز ہوتی ہے. یہ کسی بھی لفظ کے آخر میں آتے ہیں، یہ درمیان میں یا شروع میں نہیں آتے، یہ آخر میں آتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں غفور الرحیم لفظ ہے، علیم من حکیمہ ہے، تو یہ آخر میں آتے ہیں جب بھی آتے ہیں. اس کی تھوڑی سی وضاحت کر کے پھر انشاءاللہ ہم بات ختم کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں حرکات اور تنوین پر وقف کیسے کیا جائے. اگر کسی حرف کے اوپر آخر میں نون ہے، اس پہ زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے، آگے آیت آ گئی، تو آپ کیا کریں گے؟ یہ تینوں ختم ہو جائیں گے، پیش بھی ختم ہو جائے گا، زبر بھی ختم ہو جائے گا، زیر بھی ختم ہو جائے گا. یہ کیا بن جائے گا؟ یہ ساکن ہو جائے گا، عارضی سکون اس کو کہیں گے. اس کے اوپر کوئی حرکت ہوگی لیکن ہم عارضی طور پہ اس کو ختم کر کے اس کو یعلمون ختم کر دیا ہم نے. اس کے اوپر یعلمون نہ تھا، زبر کو ہم نے ختم کر کے اس کو عارضی طور پہ ساکن کر دیا. اگر ہو جیسے لفظ ہوتا ہے خلیفہ تن یا خلیفہ تن ہو یا خلیفہ تن ہو، کچھ بھی اس کے اوپر ہو، تو اب اس کو کیا کریں گے؟ اس کی یہ 2 زبر بھی ختم کریں گے، 2 پیش بھی ختم کریں گے، 2 زیر بھی ختم کریں گے، تا بھی ختم کر دیں گے، یہ ہا بن جائے گا. خلیفہ، خلیفہ، اسامہ، حمزہ، طلحہ ہے. آخر میں جو اس کو کہتے ہیں گولتا، یہ والا جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ گولتا. یہ جہاں بھی آئے گا اس کے اوپر جو کچھ بھی ہوگا اگر وقف کریں گے تو وہ سب ختم ہو جائے گا. 2 زبر 2 زیر 2 پیش بھی ختم ہو جائیں گے. اس کی اپنی جو اصل حالت ہوگی، یہاں پہ اصل میں یہ تا ہے تو یہ تا بھی ختم ہو جائے گا، یہ ہا باقی بچے گا. واضح ہے؟ یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے. اب اس کے بعد ایک تیسرا طریقہ ہے. جیسے لفظ آتا ہے فی ہا، یہاں پہ آ کے یہ لکھا ہوا ہے، جیم لکھا ہوا ہے، لام لکھا ہوا ہے، کچھ بھی ہے، یہاں پہ آ کے آپ نے رکنا ہے، اصل دیکھنا یہ ہے. تو یہ ویسے کا ویسا ہی رہ گیا. اس کی یہ نشانی یاد رکھنی ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو یہ ویسے ہی رہے گا. ما لفظ آ جاتا ہے یا اس طرح کا کوئی بھی آ جاتا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ الف سے پہلے زبر ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو برقرار رکھنا ہے. اسی طرح موسیٰ، اس طرح کا جو بھی لفظ ہمیں نظر آئے جس کے آخر میں چھوٹی یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، عربی میں تو میں نے کل بتایا تھا کہ چھوٹی یہ کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یا ہو چھوٹی یہ کہہ لیں، چھوٹی یہ ہو اس سے پہلے کھڑی زبر ہو، یحییٰ، موسیٰ، عیسیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان میں یہ برقرار رہتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا، یہ بھی باقی رہے گا، یہ بھی باقی رہے گا. اب اس کے بعد ایک چیز اور رہ گئی ہے، علیمن حکیمہ. اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو کیا کریں گے؟ لکھے ہوئے 2 زبر رہیں گے لیکن ان میں سے ایک زبر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. وقف کی صورت میں یہی والا قاعدہ لگے گا، وہاں بھی الف کے ساتھ ایک زبر لگائیں گے اور اس کو پڑھیں گے، ایک زبر ختم کر دیں گے، علیمن حکیمہ، حکیمہ. ٹھیک ہے، بس اتنا ہی لمبا کریں گے اس کو. چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ باقی جو ہے وہ ہم اس کو آگے لے کے کل چلیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی محبت نصیب فرمائے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو کوشش کریں گھر جا کے اس کے مطابق آپ مشق کیا کریں کو 5-10 منٹ، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو اگلے دن پوچھ لیا کریں.
تو انشاءاللہ اس کو آگے مزید آسان الفاظ میں لے کے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔